واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على من أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھ لیجیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب نجدی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے. حضور امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین شافع محشر محبوب دلبر ساقی کوثر، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کے والی بیواؤں کے آقا آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام قابل قدر عزیزوں دوستوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں. رب تعالیٰ نے ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی عشرائے رحمت کے دوسرے جمعہ المبارک کی مبارک گھڑیوں میں اپنی بارگاہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی. دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. یہ عشرائے رحمت ہے. اس عشرائے رحمت کا ایک دن باقی ہے، 9 دن گزرنے والے ہیں، اور اس عشرائے رحمت میں مالک اپنے بندوں پہ صرف رحمتوں کا ہی نزول فرماتا ہے. تو آج کی اس مبارک لمحات میں، اس خوبصورت خوشگوار ماحول میں، آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے حسن انتخاب ہے. اس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے. رب کی رحمتوں کا عشرہ بھی ہے، رحمتوں کا مبارک مہینہ بھی ہے،
اور اس کا تعارف یہ بھی ہے کہ وہ رحمت فرمانے والا ہے۔ تو آج کی اس خوبصورت اور پاکیزہ ماحول میں ہم نے ایسے اعمال کو سننا ہے کہ جن عملوں کی وجہ سے اللہ مسکراتا ہے، جن عملوں کی وجہ سے رب اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ ان کاموں کی وجہ سے راضی ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم بھی وہ کام کرنے شروع کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اترنے والی عظیم کتاب قرآن لا ریب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان بھی ہے، کرم نوازی فرمانے والا بھی ہے۔ کہ رب نے اپنا تعارف کروایا کہ اپنے بندوں پر رب تعالیٰ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور جس رب کو ہم ماننے والے ہیں یقین جانیے ہمارے رب کی جو رحمت والی صفت ہے یہ غضب پہ حاوی ہے۔ اب یہاں پہ ایک عقیدے کی بات سن لیجئے، جو صفات مخلوق میں ہیں اللہ تعالیٰ ان صفات سے پاک ہے۔ مخلوق بولتی ہیں، رب تعالیٰ بولنے سے پاک ہے۔ مخلوق سنتی ہے، سننے کے لیے کان ہے، رب سنتا ہے لیکن رب کانوں سے پاک ہے۔ بولنے کے لیے زبان ہے، رب زبان سے پاک ہے۔ مسکرانا انسان کی صفت ہے، ہنسنا انسان کی صفت ہے۔ تو یہاں پہ پھر کیا عقیدہ آئے گا؟ یہ تو عقیدے کا متضاد لازم آ گیا کہ مسکرانا انسان کی صفت ہے، ہنسنا انسان کی صفت ہے، رب کیسے مسکراتا ہے؟ یہ تو انسان کی اور رب کی صفت برابر ہو گئی۔ تو آئیے محدثین سے پوچھتے ہیں۔ علامہ تیبی شرح تیبی میں لکھتے ہیں کہ جب احادیث میں یہ ذکر آتا ہے کہ اللہ مسکراتا ہے تو رب تعالیٰ کے مسکرانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے، رب اپنے بندے کو پسند فرماتا ہے، اللہ اپنے بندے پہ کرم نوازیاں فرما رہا ہوتا ہے۔ اور الروض الانف میں علامہ علوسی لکھتے ہیں، فرمایا کہ رب تعالیٰ جب بندے کو دیکھ کے مسکرائے تو اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اللہ جب بندے کو دیکھ کر مسکرائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ مالک اپنے بندے کو کرم نوازیاں عطا فرما رہا ہوتا ہے، مالک اپنے بندے کو اپنی رحمتوں کا حصہ عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ اب آئیے عزیزان گرامی، عشرہ رحمت میں موجود ہیں، ماہ رمضان المبارک بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس عشرے میں ہم اپنے رب کو ایک بار بھی مسکرا نہ سکیں۔ اپنے پاک محبوب علیہ السلام کے مبارک دربار پہ چلتے ہیں، حضور بتائیے نا رب جب مسکراتا ہے تو کن عملوں کی وجہ سے مسکراتا ہے؟ کریم آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا صحابہ جب بندہ کسی مجبور مسلمان کی مجبوری کو دور کرتا ہے اللہ اس بندے سے مسکراتا ہے۔ جب کوئی کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کرتا ہے رب اس بندے کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ جب کوئی کسی دکھی کے کام آ جاتا ہے رب اس بندے کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ جب کوئی کسی مظلوم کو ظلم سے بچا لیتا ہے مالک اس بندے کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ ان جملوں کی دلیل ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مہمان آیا، جا ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اپنے گھر پیغام بھیجا، جاؤ گھر سے پتہ کر کے تو آؤ کہ گھر میں کیا ہے۔ اب گھر سے جواب آیا ما معنا الا الماء، محبوب خدا کی بارگاہ میں جواب آتا ہے حضور کے گھر سے، جا کے آقا سے عرض کر دیجئے کہ حضور ہمارے گھر میں مہمان کے لیے پانی کے سوا کچھ بھی میسر نہیں ہے۔ کیسا حوصلہ تھا ان عظیم پاک دامن خواتین کا جو کئی دن فاقے سے کاٹتی تھی لیکن زبان پہ شکوہ نہیں لاتی تھی، رب کا شکر ادا کرتی تھی۔ کیا ہوا ہمارے گھر میں تازہ کھانا نہیں بنتا، سجدے میں سر جھکا کے کہتی تھی مالک کھانا نہیں بنتا، خیر ہے تیرا شکر ہے ہمارے گھر میں روزانہ تازہ قرآن تو اترتا ہے نا، ہمارے گھر میں جبریل امین تو آتے ہیں نا، ہمارے گھر میں رب کی رحمتیں تو چھما چھم برستی ہیں نا۔ کریم آقا علیہ السلام کے گھر سے جواب آیا، حضور نے اپنے صحابہ سے پوچھا کون ہے جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ ایک انصاری صحابی نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ میں آپ کے مہمان کی مہمان نوازی کروں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اپنے گھر گئے، بیوی سے جا کے پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ بیوی کہنے لگی ما معنا الا قوت صبیانی،
ہمارے گھر میں تو اتنا کھانا ہے کہ بچوں کو کھلا سکتی ہوں، بچے کھاتے ہیں تو ہم بھوکے رہیں گے، ہم کھائیں گے تو بچے بھوکے رہیں گے، مہمان کا تصور بھی نہیں ہے۔ اب حضور کے اس صحابی کا جملہ سنیے، محبوب کریم علیہ السلام کے جان نثار کا جملہ سنیے۔ محبوب کے صحابی فرمانے لگے، فرمایا ایسے کر، نبی می سبیان کی، سبیان نہ کی، فرمایا جب شام ہو جائے تو بچوں کو جلدی سلا دینا، بھوک سے بلک کے رونا شروع ہو جائے اس سے پہلے بچوں کو سلا دینا، جو کھانا بچوں کے لیے ہے وہ مصطفیٰ کے مہمان کے لیے تیار کر دو۔ عشاء کی نماز کے بعد حضور کا مہمان لے کے گھر میں آ جاؤں گا۔ اگلی کیا بات کی، اصبحی سراجا کی، جب میں مہمان کو لے کے آ جاؤں کھانا لگا دینا، جب کھانا رکھا جائے تو بہانے سے چراغ کو بند کر دینا، پھر ہوگا کیا، میں بھی مہمان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا، تو بھی مہمان کے ساتھ آ کے بیٹھ جانا۔ مہمان نوازی کرنا اور ہے، مہمان نوازی کر کے مہمان کے دل کو راضی کرنا اور ہے۔ انداز دیکھیے، مہمان نوازی کر دیتے، روٹی کھلا دیتے، بات ختم تھی، کہا کھانا اتنا ہے مہمان کھائے گا، اگر ہم نے نہ کھایا تو ہو سکتا ہے کہ مہمان کے دل میں یہ بات گزرے کہ انہوں نے پتہ نہیں کیوں نہیں کھایا، شاید ہی انہوں نے خود بھوکے رہے ہیں مجھے کھلا دیا ہے۔ کہنے لگے ہم کریں گے کیا، مہمان کے ساتھ بیٹھیں گے، آوازیں اس طرح نکالیں گے جیسے کہ کھانا کھانے والا آوازیں نکالتا ہے، مہمان کو تسلی ہوگی کہ یہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیں۔ عزیزان گرامی دیکھیے گا ذرا، یہ کیسی مثال ہے اثار کی۔ کریم آقا علیہ السلام جنہوں نے مہمان کو بھیجا ہے وہ صرف زمین کی خبریں نہیں دیتے، محبوب وہ ہیں جو فرش زمین پہ بیٹھ کر عرشوں کی خبریں بھی دیتے ہیں۔ کریم آقا نے مہمان کو بھیج تو دیا، لیکن ایسے نہیں ہے کہ مہمان کو بھیج کے اپنے مہمان کے گھر سے، مہمان کی حالت سے بے خبر ہو جائیں۔ اب جب فجر کی نماز کے لیے حضور کے صحابی اپنے آقا کی بارگاہ میں آئے، مہمان حضور کی بارگاہ میں آیا، کریم آقا علیہ السلام نے اس صحابی کو دیکھا، گل قدس کی پتیوں پہ تبسم آشکارا ہو گیا، آقا مسکرا پڑے، محبوب خدا پہ لبوں پہ مسکراہٹ آشکارا ہو گئی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا ہے؟ حضور نے فرمایا صحابہ یہ جو تمہارا بھائی ہے اس کی جو بیوی ہے، انہوں نے رات کو اس انداز میں ایثار کی مثال قائم کی ہے، ساری رات اس جوڑے کو دیکھ کے میرا رحمان مسکراتا رہا ہے، میرا رب ساری رات مسکراتا رہا ہے۔ حضور کی حدیث گواہی دیتی ہے کسی مجبور کی مجبوری کو دور کر دے رب راضی ہو جاتا ہے، رب بندے کو پسند کرنا شروع کر دیتا ہے، رب بندے پہ رحمتیں برسانا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا خود تو بھوکے رہے، بچوں کو بھوکا سلا دیا، لیکن میرے مہمان کو کھلایا ہے، مہمان نوازی کی ہے۔ ہوا کیا ہے، یہ تو رات کو سو گئے ہیں لیکن میرا رب ساری رات ان کو دیکھ کے مسکراتا رہا ہے۔ عزیزان گرامی مسکرانے کی ایک وجہ معاف کرنا بھی ہے، احسار کرنا بھی ہے۔ جو بندہ معاف کر دیتا ہے اللہ اس بندے کو بھی راضی ہو کے ملتا ہے، مالک اس بندے سے بھی خوش ہو جاتا ہے۔ اور ہاں کچھ اعمال ایسے ہیں دنیا میں تو بندے سے رب راضی ہوتا ہے، قیامت کا دن ہوگا جب بندہ اپنے رب سے ملے گا منظر پتہ کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں بندہ رب کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوگا، رب بندے کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوگا، کیسا حسین منظر ہوگا۔ حضور کے صحابی حضرت طلحہ بن برا، آقا کریم نے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ قیامت والے دن میرے طلحہ سے اس انداز میں ملاقات کرنا، تو میرے طلحہ کو دیکھ کے مسکرا رہا ہو، میرا طلحہ تجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہو۔ تو پتہ چلا اعمال ایسے ہیں اگر زندگی اس انداز میں گزارے، قیامت کے دن جب رب سے ملاقات ہوگی رب بندے کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوگا، بندہ رب کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوگا۔ تو ان اعمال میں سے ایک خوبصورت عمل معاف کرنے کا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث بڑی طویل ہے، اختصار کے ساتھ فرمایا صحابہ ایک بندہ ہے قاتل، دوسرا بندہ ہے مقتول، قیامت کا دن ہوگا دونوں جنت میں جا رہے ہوں گے۔ اب یہ تو بات سمجھ آتی ہے کہ مقتول پہ ظلم ہوا جنت نصیب ہو جائے، قاتل جنت میں کیوں جائے؟ پہلا جملہ یاد رکھیے، قاتل مسلمان ہو جتنی مرضی عبادت کرے رب اس وقت تک اس کو معاف نہیں کرے گا جب تک مقتول اپنا خون معاف نہ کر دے۔ قیامت کا دن ہے، یہ وہ مسلمان مقتول ہے جو میدان جنگ میں شہید ہوا، کافر کے ہاتھوں شہید ہوا۔ اب یہ کافر تھا جب اس نے شہید کیا، اللہ نے ایمان کا نور عطا فرما دیا، توحید کا نور سینے میں آ گیا،
اسلام قبول کر لیا، اب ساری زندگی اس پچھتاوے میں ہے کہ میں نے تو ایک مسلمان کو شہید کیا ہے، میں نے تو ایک جان کو ضائع کیا ہے۔ اب اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کرنے کی برکت پتہ کیا ہے؟ جب کوئی اسلام قبول کر لے تو اللہ ماضی کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ لیکن دیکھیے رب تعالیٰ ہمیں سمجھانا کیا چاہتا ہے۔ حضور فرماتے قیامت کا دن ہے، مقتول خدا کی بارگاہ میں آئے گا، قاتل سمجھ آ گئی تھا کافر، بعد میں مسلمان ہو گیا، اللہ تعالیٰ مقتول کو ایک عظیم الشان محل دکھائے گا۔ مقتول کہے گا یا اللہ اتنا حسین و جمیل یاقوت زبرجد کا محل کس کا ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ رب فرمائے گا بندے یہ محل تجھے بھی مل سکتا ہے، یہ محل تجھے بھی دے سکتا ہوں۔ یہ بندہ اس محل کی تڑپ میں لگن میں کہے گا اللہ مجھے بتانا اس محل کی قیمت کیا ہے۔ رب فرمائے گا اس محل کی قیمت یہ ہے اپنے قاتل کو معاف کر دے، اپنے قاتل کو معاف فرما دے۔ حضور فرماتے ہیں یہ اپنا قتل بھول جائے گا، رب کی رحمتیں سامنے ہیں، مالک کی کرم نوازیاں سامنے ہیں، جنتی محل سامنے ہیں، کہے گا اللہ اگر تو مجھے معاف کرنے کا کہتا ہے تو تیری رضا کے لیے میں اپنے قاتل کو معاف کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہوگا کیا؟ قاتل بھی معاف کر دیا گیا، مقتول نے معاف کر دیا، مقتول کو بھی محل مل گیا، قاتل کو معافی ملنے کے بعد محل مل گیا، یہ دونوں دوڑ کے جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ آقا فرماتے یہ دونوں جنت کی طرف جا رہے ہیں، اللہ ان دونوں کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ تو پتہ چلا جب کوئی کسی کو معاف کر دے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرنے والے کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بیج بونے کا موسم ہے، فصل بھی ہے، موسم بھی ہے، بیج بھی ہے۔ ہم نے اس نیکیوں کی فصل میں نیکیوں کا بیج بونا ہے، ہم نے نیکیوں کے کھیت میں نیک عملوں کے پودے لگانے ہیں، ہم نے اس نیکیوں کے ویران میدان میں نیکیوں کے پودے لگا کے نیکیوں کے گلشن کو آباد کرنا ہے۔ آئیے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ایک اور خوبصورت حدیث پاک عرض کر رہا ہوں۔ آقا کریم ارشاد فرماتے 3 خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں دیکھ کے اللہ مسکراتا ہے۔ وہ خوش نصیب 3 کون ہیں؟ حضور فرماتے سب سے پہلا خوش نصیب وہ ہے جب لوگ سو جاتے ہیں وضو کر کے مصلی پہ آ جاتا ہے۔ یار کبھی ایسے کیجئے اس عشر رحمت میں، اس ماہ مبارک میں، رات کو کبھی آنکھ کھلے نا تو چھوڑیے چند لمحوں کی لذت کو، وضو کیجئے، اپنے رب کی بارگاہ میں آ کے سر جھکا لیجئے، رب کو منانے کی کوشش کیجئے۔ ہوگا کیا؟ کیونکہ ہماری بات چل رہی کہ رب کس پہ رحمتیں برساتا ہے، مالک کس بندے کو پسند فرماتا ہے، کس بندے کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں پہلا خوش نصیب انسان وہ ہے، لوگ نیند سو رہے ہیں، مزے کی نیند سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، یہ بندہ وہ ہے رات کے کسی پہر میں آنکھ کھلی، اٹھ کے وضو کیا، وضو کر کے مصلی پہ آ کے رب کی عبادت شروع کر دی۔ حضور فرماتے دنیا سو رہی ہے، یہ اپنے رب کی بندگی میں مصروف ہے، جب تک عبادت کرتا رہتا ہے اللہ اپنے بندے کو دیکھ کے مسکراتا رہتا ہے۔ فرشتوں دیکھو تو صحیح، لوگ تو سو گئے ہیں، میرا بندہ باوضو ہو کے میری بارگاہ میں آ گیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آقا کریم فرماتے ہیں اذا الصفوف، جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے، بندگی کا وقت آ گیا۔ اور یہ بھی جملہ یاد رکھیے، حضور فرماتے رب نے میری امت کو کچھ چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی، ان میں سے ایک چیز نماز ادا کرنے کے لیے جو ہم صفیں بناتے ہیں، یہ حضور سے پہلے کسی امت کے مقدر میں نہیں ہے، یہ صفوں کا انداز فرشتوں کا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب جماعت کا وقت ہو گیا، خدا کے بندے اپنے کام کاج چھوڑ کر، مصروفیات چھوڑ کر، کاروبار تجارت چھوڑ کر، ملازمت چھوڑ کر، دنیا کی رنگینیوں کو بھلا کر باوضو ہو کے اپنے رب کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ عزیز نماز پڑھنا تو بات کی بات ہے، یہ خدا کا بندہ نماز پڑھنے کے لیے جب بندے سارے مل کے کھڑے ہوتے ہیں، صف بنا رہے ہوتے ہیں، حضور فرماتے ہیں نماز قبول ہونی نہ ہونی بات کی بات ہے، بندے صف بنا رہے ہوتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ صف بنانا اتنا خوبصورت عمل ہے، صف بنانا کبھی نہ چھوڑیے۔ یہ اس دور کی بہت بڑی ایک غفلت ہے، بہت بڑی ایک سستی اور کاہلی ہے کہ ہم باجماعت نماز سے حاضر سستی کر رہے ہیں،
ہم باجماعت نماز کو چھوڑ رہے ہیں۔ باجماعت نماز پڑھنے کے بہت سے فضائل ہیں۔ ایک فضیلت کیا ہے؟ ابھی نماز شروع نہیں کی، نماز مکمل ہوئی نہیں، نماز پڑھی نہیں۔ سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اللہ دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ رب دیکھ کے راضی ہو رہا ہے کہ میرا بندہ میرے بندوں میں آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ اب حضور کا ایک اور فرمان بھی سنیے۔ محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے کہ مومن ہو، اور آسان کروں، تم میں سے جو رب کو مسلمان ہو کر ملنا چاہتا ہے، اب جو رب کو مسلمان ہو کر میرے پھر پیچھے رہتا کیا ہے؟ باقی کچھ نہیں رہتا، رب کی رحمتیں مل جاتی ہیں۔ فرمایا جس کا دل یہ کرتا ہے قیامت والے دن اللہ کو مسلمان ہو کر ملے، کیا کرے؟ حضور فرماتے ہیں باجماعت نماز ادا کیا کرے، قیامت کے دن مسلمان ہو کے ملاقات کرے گا۔ فرمایا جو صفے بنا کے کھڑے ہوتے ہیں اللہ ان کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ محبوب کریم ارشاد فرماتے ہیں، جان جانا کا مبارک جملہ، فرمایا جب میدان جنگ ہو، یہ مسلمان ہیں، دوسری جانب کافر ہیں، فرمایا مسلمان ہاتھ میں تلوار لیے، اولاد، کاروبار، ہر چیز کو چھوڑ کر جان ہتھیلی پہ رکھ کے اسلام کی سر بلندی کے لیے، اسلام کی محبت میں، اسلام کے عروج کے لیے میدان جنگ میں آتے ہیں۔ ابھی شہادت نہیں ملی، ابھی میدان جنگ میں لڑائی کا تصور نہیں ہے، تلوار ہاتھ میں ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب میدان جنگ میں آ جاتے ہیں اللہ ان مجاہدین کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ اب آئیے ایک اور حدیث پاک، حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا تاجدار حل عطا شہر سید النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ایک خادم ہیں حضرت علی بن ربیعہ، وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے مولا علی نے مجھے اپنے پیچھے سوار کیا، سفر پہ چلے، ایک لمحہ آیا، مولا علی نے سواری کو روکا، آسمان کی طرف دیکھا، مسکرا پڑے، اور اس سے پہلے جملے بولے اللہم اغفر لی ذنوبی فإنہ لا یغفر الذنوب احد غیرک، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اس لیے کہ میرے گناہوں کو تیرے سوا کوئی بخش نہیں سکتا۔ اب یہ سنیے گا، چونکہ موضوع بار بار عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ لفظ اچھے طریقے سے رقم ہو جائیں کہ رب کن لوگوں سے راضی ہوتا ہے، اللہ کن لوگوں پہ رحمتوں کی چھتری اور رحمتوں کی بارش برساتا ہے، رب کن لوگوں پہ رحمتوں کا سائے بن کر دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت مولا علی کے صحابی حضرت علی بن ربیعہ مصطفیٰ کے بھی صحابی ہیں، فرماتے مولا علی نے یہ لفظ بولے، آسمان کی طرف دیکھا، مسکرائے، پھر پیچھے مڑ کے مجھے دیکھا، کہنے لگے علی بن ربیعہ پتہ ہے میں نے ایسے کیوں کیا؟ کہا حضور بتائیے نا کیوں کیا؟ مولا علی فرماتے ایک وقت تھا میرے مقدروں کی معراج ہوئی، جس طرح آج تو میرے پیچھے سوار ہے، میں اپنے نبی کے پیچھے سوار تھا، محبوب خدا کے پیچھے میں سوار تھا۔ وادی ہرا کی جانب سفر شروع ہوا، ایک جگہ پہ آ کے سواری رکی، کریم آقا علیہ السلام نے کہا اللہم اغفر لی ذنوبی لا یغفر الذنوب احد غیرک۔ ترجمہ بھی یاد رکھ لیں، عربی نہیں آ تو اپنے اردو کے انداز میں رب سے باتیں کریں، رب ہر بولی کو جانتا ہے۔ حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ اردو بولنے لگا ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے، تیرے سوا میرے گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں۔ آقا نے اوپر دیکھا، مسکرائے۔ مولا علی فرماتے میں نے پوچھا یا رسول اللہ مسکرائے کیوں؟ آقا کریم نے فرمایا جب میں نے اوپر دیکھا دہکت لضحک ربی، میں اس لیے مسکرایا ہوں کہ میرا رب بھی مسکرا رہا تھا۔ اللہ اکبر، محبوب کے مسکرانے پہ قربان جائیں۔ آقا مسکراتے بھی تب ہیں جب رب مسکراتا ہے، رب مسکرائے تو حضور بھی مسکراتے ہیں۔ اب حضور نے اگلا جملہ بولا، فرمایا علی پتہ ہے رب کیوں مسکرا رہا تھا؟ میں تو مسکرایا ہوں کہ رب مسکرا رہا تھا، رب کیوں مسکرا رہا ہے؟ حضرت سیدنا مولا علی المرتضی اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے حضور نے فرمایا اللہ اس لیے مسکرا رہا تھا، یہ جملہ میرے اور آپ ہم سب گناہ گاروں کے لیے ہے۔ آقا فرماتے جب کوئی بندہ اس یقین کے ساتھ اپنے رب سے معافی مانگے کہ اللہ میرے گناہوں کو تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے، معافی کی بات تو بعد کی ہے، اللہ بندے کس یقین کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے، رب بندے کس یقین کو دیکھ کے راضی ہوتا ہے۔
دیکھو میرا بندہ میری ذات پہ کتنا یقین رکھ کے بیٹھا ہے کہ گناہ معاف کروں گا تو میں خدا ہی معاف کروں گا۔ تو یہ بھی ایک بڑا خوبصورت عمل ہے کہ یقین بھی ہو، معافی بھی ہو، اور تصور بھی یہ ہو مالک معاف کرے گا تو تو کرے گا۔ پھر اس کا لطف کیا ہے؟ معافی کا پروانہ تو بعد میں ملے گا، رب بندے سے راضی پہلے ہو جائے گا۔ آخری حدیث آج کی نشست کی، یہ جتنے بھی اعمال حسن آپ نے سنے، اظہار، معافی، اللہ رب العزت کی مخلوق کے ساتھ پیار، کریم آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام سے محبت، اور اس یقین کو پکا کرنا کہ رب کے سوا مجھے کوئی بخشے گا نہیں، یہ سارے عمل وہ ہیں جو رب کو مسکراتے ہیں۔ اب آئیے عزیزان گرامی، حضور فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رحمتوں کا موسم ہے، آقا کریم نے فرمایا ایک بندہ ہے، سفر پہ ہے، دور دراز کو اس نے سفر کرنا ہے، سفر کرتے کرتے تھک گیا، اس نے کہا کہ تھوڑی دیر آرام کر لو، فنام، سو گیا۔ جب سونے کے بعد اٹھا تو اپنی سواری کو تلاش کرنے لگا، فَعَلَيْهِ مَطْعَمُهُ وَمَشْرَبُهُ، اس بندے کی سواری کو اس کا کھانا بھی تھا، اس کا پانی بھی تھا۔ یہ بندہ جب اٹھا تو اس کی سواری گم ہو گئی، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر جانب دوڑتا ہے، جدھر بھی دیکھتا ہے سواری ملتی نہیں ہے۔ اب آقا کریم فرماتے ہیں بھوک کی شدت میں تڑپایا، پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے، دائیں بائیں جدھر بھی جاتا ہے صحرا ہے، انسانیت کا وجود نہیں ہے۔ اب اس بندے کو موت کے آثار نظر آنے لگے، اس نے کہا کہ چلتے چلتے مر کے گر جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ میں خود لیٹ جاتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اپنی کوہنی کو سرہانہ بنایا، صحرا میں لیٹ گیا کہ کبھی کوئی قافلہ گزرے گا میرے وجود کو اٹھا کے زمین کے سپرد کر دے گا۔ اب تو موت یقینی ہے، کیونکہ شدت بھی تڑپا رہی ہے، بھوک اور پیاس کی شدت بھی ہے، سواری بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، پانی بھی نہیں، کتنا چلے گا؟ یقین ہو گیا کہ آخر مروں گا، سوچا کہ خود ہی لیٹ جاتا ہوں، ملک الموت آئیں گے، آ کے روح نکال لیں گے، موت کا انتظار کر کے لیٹنے لگا۔ حضور فرماتے جب لیٹا تو آنکھ لگ گئی، جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا اس کی سواری اس کے قریب موجود ہے، فَعَلَيْهِ مَطْعَمُهُ وَمَشْرَبَهُ، سواری پہ پانی بھی ہے، اس کا کھانا بھی موجود ہے۔ آقا کریم فرماتے صحابہ جو بندہ مر رہا ہو، زندگی کے آثار نظر آنے لگے، جو موت کا انتظار کر رہا ہو دوبارہ زندگی مل جائے، جو خزاؤں میں بھٹک رہا ہو مالک پھر بہار عطا فرما دے۔ حضور نے فرمایا صحابہ کتنا خوش ہوا؟ عرض کیا یا رسول، سرکار نے خود مثال دی، فرمایا خوش اتنا ہوتا ہے کہ خوشی میں کہنا تھا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، خوشی میں کہنے لگا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ آقا بھی مسکرائے، صحابہ بھی مسکرائے۔ حضور نے پوچھا، فرمایا صحابہ بتاؤ اس بندے سے بڑھ کر کسی کو خوشی ہو سکتی ہے؟ اس بندے سے بڑھ کر کوئی خوش ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ اللہ کن عملوں سے خوش ہوتا ہے، مالک کن کاموں سے راضی ہوتا ہے۔ صحابہ سے کہا صحابہ بتاؤ جو بندہ اتنا خوش ہو کہ خوشی میں رب کو بندہ کہہ دے، اپنے آپ کو رب کہہ دے، اتنی خوشی ہو سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں، اس سے بڑھ کر کون خوش ہوگا؟ جو مر رہا تھا زندگی مل گئی، جو موت کے انتظار میں تھا زندگی کے آثار نظر آنے لگے۔ آقا کریم مسکرائے، فرمایا اس کائنات میں ایک ہستی ہے جو اس بندے سے ہزاروں درجے بڑھ کر خوش ہوتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ بڑی محبت سے جملہ سنیے گا، اپنے رب کی رحمتوں پہ قربان جائیں۔ حضور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اپنے رب سے سچی توبہ کرتا ہے، اس بندے سے ہزاروں درجے بڑھ کر رب اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا جب کوئی سچی توبہ کرے تو رب اس کو دیکھ کے بھی مسکراتا ہے، رب اس کو دیکھ کے بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس بندے کو دیکھ کے بھی خوش ہو جاتا ہے۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال اس مبارک ماحول میں، خوشگوار موسم میں جو چند ایک فرامین رسول ہم نے سنے، مالک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔